سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور بے شک مسلمان لونڈیاں آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے۔ مسلمان جو لونڈی ہے، غریب ہے، انہیں حالانکہ لونڈی ہے، غلام ہے انہیں، لیکن اس سے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے ایک آزاد مشرک عورت یا پیسے والی مشرک عورت سے نکاح کرنے سے، چاہے وہ تمہیں اچھی لگے، یعنی مشرک عورت تم کو اچھی لگے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے وہ۔ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ یقیناً مشرک مرد آزاد جو ہے، انہیں مومن غلام، جو غلام ہے مومن ہے، وہ آزاد مشرک مرد سے کہیں بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں مشرک مرد چاہے تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے، مگر تمہارے لیے انہیں الاؤ نہیں ہے۔ وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے تم کو، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 222 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ سے عورت کے پیریڈز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، تم حیض کے دنوں میں، پیریڈز کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب مت جانا، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 223 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم اللہ کے پاس پیش ہونے والے ہو۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے سامنے ان کی پیشی بہتر رہے گی۔ آیت نمبر 224 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں سے صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 225 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تمہارے بیہودہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ جو بیہودہ قسمیں کھا لیتے ہیں نا، اس کا اللہ تمہارے سے حساب نہیں لے گا، مگر ان کا ضرور حساب لے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت حلم والا، بہت سافٹ ہے۔ آیت نمبر 226 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ وہ لوگ یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، اس کے ساتھ رہوں گا نہیں، اس کے لیے 4 ماہ کا ٹائم ہے اس کے پاس، بس اگر وہ اس مدت میں ان لوگوں کو رجوع کر لیں، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 227 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر انہوں نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 228 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 پیریڈز تک روکے رکھیں،
اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا فرما دیا ہے۔ اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور اس پیریڈ کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے۔ یہ 4 مہینے کا جو 3 مہینے کا جو ٹائم رہتا وہ الگ ہو گئے تو 3 مہینے 4 مہینے میں لوگ واپس اپنی بیویوں کو پھر واپس اپنی زندگی میں بلا سکتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں، اگر وہ چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور دستور قانون کے مطابق عورتوں کو بھی مردوں پر اسی طرح کے حقوق ہیں جیسے مردوں کو عورتوں پر ہیں۔ البتہ مردوں کو عورتوں پہ تھوڑی سپریمیسی ہے۔ اور اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 229 میں اللہ پاک فرماتے ہیں طلاق صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں اپنی بیوی ہونے میں اپنے ساتھ روک لینا یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیز تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ یعنی اب جب تک بیوی تھی جب تک اس کو کچھ دلا دیے کچھ دے دیے تو اب واپس لینے کا حق نہیں ہے آدمی کو۔ اس کے دونوں سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ یعنی ان لوگوں کو جب تک ایسا شبہ نہ ہو جائے کہ اگر ہم دونوں میں رشتہ رہیں گا تو اللہ کے جو لمیٹیشنز قائم کیے ہوئے وہ ہم قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے سو اندرین صورت میں یعنی یہ سچویشن میں ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دہ بندھن سے آزادی لے لے۔ یعنی بیوی کو اگر شوہر بہت ستاتا ہے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے تو کچھ دے دلا کے انہیں اپنی آزادی حاصل کر لی۔ یہ اللہ کی فکس کردہ لمٹس ہے، بس تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو لوگ اللہ کے لمٹس سے بڑھ جاتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 230 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اگر شوہر نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ اگر وہ دوبارہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ بنا لیتے ہیں تو بشرطیہ یہ کنڈیشن تھی دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود یعنی اللہ کی حدود الہی قائم رکھیں گے، اللہ کی حدوں میں رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ لمٹس ہے جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 231 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں پھر واپس لے لو۔ یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور دونوں کنڈیشن میں اچھا طریقہ کنڈیشن ہے، اچھے سے لڑ جھگڑ کے نہیں، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو، یعنی ان کو پھر ٹارچر کریں گے
یہ پلان سے ان کو روکے مت رہو، ان پر زیادتی کرتے رہو اور نہ ان کے اوپر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے بس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو کہ اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور عقل کی باتوں کو جن کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، اور وہ تمہیں اس امر یعنی اس حکم کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 232 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، چھوڑ دو، اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے، تو جب وہ شرعی قانون کے حساب سے باہم رضامند یعنی آپس میں اتفاق راضی ہو جائیں، تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، عدت ہو گئی، اب عدت میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم لوگ واپس ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگیوں میں پھر واپس آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی نئے روکنے کا حکم ہے، یا پھر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ بھائی اب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اب نئی شادی کر لینا عدت کے بعد۔ یہ دونوں سچویشن میں، دونوں کنڈیشنز میں روکنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا طلاق 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 بول دینے کے بعد طلاق ہو جاتی تو یہ سب آیتاں کیکو اتارتا ہو جائے۔ سوچو ذرا، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ 2 بار طلاق یعنی عالم حیض گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد پھر شادی کر لینے ایک بار، پھر ویسا سیکنڈ ٹائم ہو گیا پھر شادی کر لینے 2 بار، اب تھرڈ ٹائم پھر ویسا ہوگا تو ایکسیپٹ نہیں ہے۔ مگر یہ دونوں پیریڈز کے اندر تو ایمپل ٹائم ہے انسان کے پاس، یہ نہیں کہ طلاق خلاص زندگی برباد۔ یہ کون سا حکم ہے؟ اللہ کے خلاف ہے، یہ اللہ کی حدود کے خلاف ہے۔ اللہ کی حدود نہیں ہوتی ہے، سمجھے، اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ انہیں اپنے پرانے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو، اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھری، صاف ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 233 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ اگر کسی وجہ سے ماں دودھ نہیں پلا سکتی تو کوئی دایا دودھ پلا دی اس کو، تو وہ دایا کا دودھ پلانا، اس کا منتھلی خرچہ کھانے پینے کا، اس کے کپڑے لتے کا، سب بچے کے باپ پہ لازم ہے کہ وہ ادا کرے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تکلیف، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہ دی جائے، جتنا انسان بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنی ہی تکلیف دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچا جائے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہے، یعنی ماں باپ دونوں نہیں ہیں، وہ لوگ کے وارث ہیں، انہوں پہ بھی یہ حکم عائد ہے۔
پھر اگر ماں باپ دونوں آپس میں راضی ہو جاتے ہیں اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے تو 2 برس سے پہلے چھڑا لے سکتے۔ اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم قانون کے حساب سے دیتے ہو، یعنی اس کا نام نفقہ دیتے ہو اور انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، اچھی طرح سے دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 234 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں، یعنی کوئی بیوہ اگر ہو جائے عورت تو 4 ماہ 10 دن کی وہ عدت پوری کرے۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو پھر جو کچھ وہ شرع کے قانون کے مطابق اپنے حق میں کریں تو اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ آیت نمبر 235 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ عدت کے پیریڈ میں بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دے، یعنی اب عدت کا پیریڈ چل رہا، اگر کوئی مرد اگر چاہ رہا کہ وہ بیوہ سے شادی کر لے یا وہ عدت میں جو بھی ہے اس سے شادی کر لے، تو اگر انہیں اشارتاً پیغام دینا چاہتا بھی ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا کے رکھ لے، اپنی جگہ بولے نہیں اس کو کچھ بھی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کی کہ تم شریعت کی روح سے کنایتاً معروف بات کہہ دو، یعنی وہ پیریڈ میں ان سے کوئی ایسا وعدہ مت لے لو، خالی کنایتاً یعنی اشارتاً، کنایتاً کچھ اگر بولنا چاہ رہے ہیں تو بول۔ اور اس پیریڈ میں عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو، وہ عدت کے پیریڈ میں نکاح کرنے کا پکا ارادہ مت کرو، یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ آیت نمبر 236 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اپنی منکوحہ یعنی جس سے منگنی ہو گئی ہے منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو۔ یعنی منکوحہ عورتیں یعنی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تمہارا نکاح ہو گیا ابھی وداعی نہیں ہوئی، سمجھے، ویسی عورتوں کو بھی اگر نکاح وداعی ہونے سے پہلے اگر طلاق دے دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے تو دے دو، ایسی صورت میں ان کو ایک ریزنیبل خرچہ دے دو۔ وسط والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے، اگر کوئی اچھا پیسے والا ہے تو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے انہیں اپنا خرچہ دے، اور جو غریب ہے تنگ دست ہے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق جو دے سکتا ہے دے دے۔ بہر طور یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے، یعنی کسی بھی حال میں اپنے کنڈیشنز کے اعتبار سے مناسب ریزنیبل خرچہ دینا چاہیے کسی بھی حال میں، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔
جو نیک بندے ہیں اللہ کے ان کے اوپر تو واجب ہے یہ بات. آیت نمبر 237 ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی در حالانکہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا 50% دینا تمہارے اوپر کمپلسری ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دیں. اگر سامنے والی عورت جس سے نکاح ہوا تھا انہیں بولی کہ تیرا مہر وہر میں خود بھی نہیں چاہیے میں معاف کر دیتی ہوں اگر انہیں معاف کر دے دی تو ٹھیک ہے اگر انہیں معاف نہیں کری تو 50% کمپلسری ہے. یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کو انہیں ہولڈ کرتا ہے اگر انہیں معاف کر دے یعنی بجائے آدھے کے زیادہ یا پورا ادا کر دے یعنی اگر وہ چاہے تو پورا بھی دے دے. اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب تر ہے اور کشیدگی کے ان لمحات میں بھی یعنی کشیدگی وہ تو جب حالات خراب ہوتے یہ حالات خراب ہونے کے وہ پیریڈ میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی آپس میں تعلقات خراب بھی ہے تو اپنا جو ڈیوٹی ہے وہ تو برابر ادا کرو 50% تو محض دینا ہی دینا ہے وہ تو دیو. اگر ان لوگوں کو معاف کر دو جو بھی بدماشی کر رہے ہیں معاف کر دے کے بھی ان کو اگر پورا دے کے بھی فارغ کر دینا ہے اچھے طریقے سے کر دو. آیت نمبر 238 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی. پورے نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے مگر اسپیشلی بیچ کی نماز یعنی عصر کی تو لازم حفاظت کرنا ہے اور اللہ کے سامنے سراپا ادب سر سے لے کے پاؤں تک ادب اور نیاز بن کر قیام کیا کرو. اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے بدتمیزی ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں کنسنٹریشن نہیں ہے ادب ہی نہیں ہے. سر سے لے کے پاؤں تک ادب کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے تو ٹھہرو. اور یہ حکم ہے اللہ کا کہ سر سے لے کے پاؤں تک ادب کے ساتھ اور نیاز مند یعنی نیاز بن کے قیام کرو کھڑے رہا کرو. آیت نمبر 239 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اگر تم حالت خوف میں ہو یعنی تم کوئی پریشانی میں کوئی ڈر میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو. پیدل ہے اور حالت پریشانی میں پیدل بھی ہے تو نماز پڑھ لو یا گھوڑے پر سوار ہے کہ تو بھی اشاروں سے نماز پڑھ لو. پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو جو اللہ نے تمہیں سکھائے ہیں سراپا ادب کے ساتھ اور جنہیں تم نے پہلے اللہ جب سکھایا یہ اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے. آیت نمبر 240 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں. مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو وصیت کر دو یا تو 1 سال کا خرچہ دے دو لوگوں کو یا وصیت کر دو گھر والوں کو کہ 1 سال تک یہ میرے بیوی بچوں کو گھر سے نہیں نکالو. اپنے گھر والوں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں. پھر اگر وہ خود یعنی بیوی بچے اپنی مرضی سے خود نکل جانا چاہیں تو قانون کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں. وہ جو کر لینا چاہ رہے ہیں کر لیں دو ان کو چھوڑ دو یعنی گھر والوں پہ کوئی گناہ نہیں.
اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔